ایک انہوں نے کہا کہ قربانی کے گوشت کی شرعی تقسیم کے بارے میں بتا دیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اچھا انہوں نے ساتھ میں حوالہ بھی دیا کہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ سارا گوشت رکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ فقہا نے واضح طور پہ لکھا کہ جو قربانی کرے اگر وہ تنگ دست ہے، غریب ہے اور اس کو گوشت ویسے عام دنوں میں میسر نہیں آتا، تو وہ اگر بالکل بھی تقسیم نہ کرے، سارا کا سارا رکھ لے، تو اس کے لیے یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے بلکہ، تاکہ چلے گھر والے عرصے دراز تک کھاتے رہیں اگر کوئی انتظام ریفریجر وغیرہ کا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایسی صورت کچھ بھی نہیں ہے، اس میں اگر آپ سارا رکھنا چاہیں تب بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی شریعت نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ ضرور بانٹیں، فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن افضل بھی یہ صورت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ مطلب بانٹ کر بھی جتنا آپ کا حصہ اس کو کھا سکتے ہیں اور بعد میں بھی خرید سکتے ہیں، تو پھر تو اللہ کے راستے میں دیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن پھر بھی فرض کر لیں، حکم شرع کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی سارا گوشت رکھ لیتا ہے تو وہ گناہگار نہیں کہلائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ افضل طریقہ کیا ہے، وہی جیسے اس کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے پاس رکھیں، ایک دوست احباب کو دیں، ایک غرباء کے اندر تقسیم کر دیں، یہ ہے افضل طریقہ تاکہ دوسروں تک بھی گوشت پہنچ جائے۔ شروع اسلام میں جب قربانی ہوتی تھی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی قربانی کے گوشت کو اپنے گھر میں نہ رکھے، 3 دن سے زیادہ نہ رکھے، سب تقسیم کریں، کیونکہ اس وقت گوشت نہیں تھا۔ پھر بعد میں سرکار نے اس حکم کو واپس لے لیا، جب تھوڑی فراوانی ہوئی، زیادہ لوگ قربانی کرنے لگے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو منسوخ فرمایا۔ تو اب اسی پر عمل ہے، تو لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ 3 حصے کیجئے، اور وہ 3 حصے بھی بڑی خوش دلی کے ساتھ کریں۔ ہم بعض اوقات اپنے حصے میں ڈالتے ہیں بہترین قسم کی بوٹیاں، گول گول بوٹیاں، وہ سب رکھ لیتے ہیں، یہ بھی رکھ لو، اس کی یہ بناؤں گی، وہ فلاں کی وہ مطلب بریانی بنانی ہے، اور فلاں گوشت کے وہ نہاری بنانی ہے، اور اس کے فلاں چیز بنانی ہے، اپنے اچھا گوشت رکھ لیا۔ دوست احباب کو پھر ان کے دینے کے اعتبار سے کسی نے ران بھیجیے تو ران، کسی کا اچھا گوشت آیا تو اچھا گوشت، جس نے کچھ نہیں بھیجا اس کو چھوڑ دو، تو یہ لین دین کا معاملہ۔ اور غریبوں کو سب سے زیادہ پسلیوں کا گوشت اور ایسا وہ غریبوں کو دے دو، یہ چیز نہیں۔ آپ جو دے رہے ہیں نا، سمجھ لیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں جائے گا۔ سب سے پہلے جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو اللہ کے دست قدرت میں جاتا ہے اور پھر کسی غریب تک پہنچتا ہے۔ اب جو اللہ کو آپ تحفہ دے رہے ہیں، فرض کر لیں کہ وہ اس کے ذریعے غریب تک پہنچا رہے ہیں، وہ تحفہ ایک انتہائی ناقص ہو، یہ مطلب خود سوچ لیجیے، اگر کوئی آپ کے گھر میں اس طرح کا گوشت بھیج دے کہ اٹھائے تو یہ پسلیاں ساری لٹکی بھی نظر آئیں، تو آپ بھی اس کو برا فیل کریں گے کہ یار یہ کیا کیسے گوشت بھیجا، پسلیاں بھیج دی ہمیں، اور آپ غصے کا اظہار کریں گے۔ تو اللہ کے لیے ہم پسند کریں مناسب نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت گوشت اچھا رکھ لیں، باقی سب کو مکس کریں، پھر اس کے 3 حصے کریں، اور تاکہ برابر گوشت پہنچے اور خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیں۔ یہ بالکل حلال ہے۔ جب آپ ایک جانور کو شرعی طور پہ ذبح کر لیتے ہیں تو چند چیزوں کے علاوہ اس کے جسم کی ہر چیز جائز ہو جاتی ہے۔ چند چیزیں مثال کے طور پہ جو گندگی سے متصل چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نہیں کھا سکتے، باقی تمام چیزیں آپ تناول کر سکتے ہیں، اور پائے کو ایسی چیز نہیں ہوتی، یہ تو ابل کر پھر صاف کر لیے جاتے ہیں، بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ گندگی سے اتصال ہو، تو بالکل آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ابھی بتایا کہ جی علماء کرام نے چہرے کے پردے کا حکم دیا، جبکہ اصل شریعت میں اس کا حکم نہیں تھا، تغیر زمانہ کے اعتبار سے فقہا نے امپورٹنٹ سمجھا تو حکم دے دیا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح نبی کریم نے عورت کے ہاتھ کا اور پیروں کا، یعنی ٹخنوں سے نیچے کے حصہ بدن کا بھی تو استثناء فرمایا تھا، تو کیا ان کا پردہ لازم ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ان کا تو لازم نہیں ہے، کیونکہ بات وہی ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ فقہا نے کیوں فرمایا کہ چہرے کا پردہ کرو، اس لیے کہ لوگوں کی عادت تبدیل ہو گئی۔ اب لوگ سب سے پہلے چہرے پہ نگاہ ڈالتے ہیں، اور چہرہ ہی کسی کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ ہاں اگر کسی مقام پر بہت ہی بدنیت قسم کے لوگ ہوں اور عورت کے ہاتھ کھلے ہوں تو اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر بھی وہ فتنے مبتلا ہوتے ہیں، یا پیروں کے، تو اس خاص مقام کا حکم کوئی بیان کر دے الگ بات ہے، لیکن مطلقاً نہیں۔ مطلقاً جو ہے وہ چہرے کے بارے میں فرمایا۔ جو بہن احتیاط کرنا چاہیں بہت اچھی بات ہے، اور نہ کرنا چاہیں تو چونکہ فقہا نے اس پر شدت اور سختی نہیں فرمائی، لہٰذا ہاتھ کھولنے میں اور پنجے وغیرہ اس کے نظر آ رہے ہیں، جیسے سینڈل وغیرہ پہنتی ہیں، اسکوٹر پہ بیٹھی ہوتی ہیں اور جوتی میں پیر نظر آ رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گناہگار قرار نہیں دیں گے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ بہن تھے بھائی تھے بہرحال کہ شادی کے لیے سورہ اخلاص کا میں نے عمل کیا تھا، تو شادی تو نہیں ہوئی، لیکن کسی نے کہا کہ اس کے موکل، سورہ اخلاص کے موکل انسان کو اکیلا کر دیتے ہیں، تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کو اس قسم کی کوئی معلومات تھی ہی نہیں تو پھر آپ نے کیوں وظیفہ اختیار کیا؟ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنا مطلب دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں شریعت سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی پوسٹ آ گئی، کسی نے ہمیں مشورہ دے دیا، اس میں ہمیں اپنا مطلب حل ہوتا نظر آئے،
پھر ہم کسی سے مشورہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کر کے تو دیکھتا ہوں، اور اس میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ خیر سورہ اخلاص پڑھنے میں تو کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن بعض اوقات کچھ ایسے عملیات کرنے پڑ جاتے ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہوتے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کر لیں گے تو پوری کائنات قدموں میں آ جائے گی، اور ہوتا کچھ نہیں ہے جیسے آپ نے پڑھا اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ سب سے پہلے تو اپنا عقیدہ مضبوط رکھیے کہ وظیفوں سے شادی نہیں ہوتی، کسی کی دعا سے نہیں ہوگی، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی فیصلے سے ہوتی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ نے کسی بزرگ سے دعا کروائی اور آپ کی شادی ہو گئی، تو وہ دعا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلہ ازلی کے موافق ہو گئی، اگر وہ نہ بھی کرتے تو اس وقت شادی ہونی تھی۔ اسی طریقے سے کوئی آپ نے وظیفہ اختیار کیا اور فرض کر لیں آپ کا کام ہو گیا، تو وہ کام حقیقتاً وظیفے سے نہیں ہوا، وہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی فیصلے سے ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل جس نے بھی کہا غلط کہا کہ سورہ اخلاص کے موکلین انسان کو اکیلا کر دیتے ہیں۔ وہی بات ہے کہ آپ کو پوری معلومات ہیں نہیں، پہلے سنا کہ اس کے بڑے فضائل ہیں اختیار کر لیے، پھر دوسرے نے کوئی نیگیٹو چیز بولی تو چھوڑنے پر آ گئے۔ اس طریقے سے کوئی انسان کامیابی حاصل کرتا ہے کہ یہاں کی سنی کر لیا، یہاں کی سنی کر لیا۔ ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، 5 وقت نماز پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، فرض علوم سیکھیں، صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچیں، حقوق العباد ادا کرنے کے طرف توجہ رکھیں، اس میں کوتاہی وغیرہ نہ کریں، جو برکت حاصل ہونی الحمدللہ حاصل ہوگی۔ یہ دیکھیں قربانی بعض اوقات تو واجب ہوتی ہے اور بعض اوقات سنت ہوتی ہے۔ واجب اس صورت میں ہوگی کہ جب آپ کے اندر قربانی کے 3 دنوں میں یعنی 10 ذوالحجہ، 11 اور 12 میں قربانی کی تمام شرائط پائی جائیں، یعنی قربانی کے واجب ہونے والی تمام شرائط قربانی کے 3 دنوں میں پائی جائیں تو آپ پہ قربانی واجب ہے۔ وہ شرائط کیا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس پہ قربانی واجب تو نہیں تھی، شرائط اس میں نہیں ہے، یعنی وہ مالک نصاب نہیں ہے فرض کر لیں، اور پھر وہ اس کو کہتے ہیں شرعی فقیر، اور وہ اگر قربانی کا جانور خرید کے لے آتا ہے تو اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہے۔ اور ان کے علاوہ جو قربانی ہم کرتے ہیں وہ نفل یا سنت ہوتی ہے۔ جیسے بعض لوگ بھولے پن میں کہتے ہیں کہ پہلی قربانی تو سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ہونی چاہیے، اپنے اوپر واجب ہوتا ہے، اور سرکار کے نام کی قربانی نفلی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ جس پر قربانی واجب ہو گئی اسے اپنی طرف سے تو جانور قربان کرنا ہی ہوگا۔ یہ تمام جو ہم نے نظام بنائے ہوئے ٹھیک نہیں ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کسی کے لیے کوئی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ایک اور جانور یا کسی بڑے جانور میں حصہ ڈالیں تاکہ وہ نفلی قربانی ہو جائے اور آپ کا واجب ادا ہو۔ قربانی کے مالک نصاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر کسی بھی شکل میں اگر رقم یا اتنی مالیت کا سامان موجود ہے اور وہ ضروریات زندگی سے زیادہ ہے، آپ پہ قربانی واجب ہو جائے۔ آپ کو بتایا تھا کہ قربانی کے جانور مخصوص ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور جانور قربان کیا تو قربانی قابل قبول نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 3 قسم کے جانوروں کی اجازت ہے، ایک اونٹ، دوسرا گائے اور تیسرا بکری۔ اونٹ میں اونٹنی بھی شامل ہے، اور گائے کے ساتھ بیل، بھینس، بھینسا، اور بکری کے ساتھ بکرا اور دمبا اور دمبی وغیرہ، بھیڑ وغیرہ، یہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اونٹ کم از کم 5 سال کا، گائے کم از کم 2 سال کی، اور بکرا، بکری، دمبا، دمبی کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے۔ لیکن بھیڑ کا بچہ اگر 6 ماہ کا ہو اور اتنا فربا ہو، کسی ایسی نسل کا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے، تو اس کی قربانی شرعاً جائز ہے۔ باقی کسی جانور کی کم عمر ہو جو نصاب ایک عمر کا مقرر کیا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جانور کا عیب سے پاک و صاف ہونا ضروری ہے، تو جب بھی آپ جانور خریدنے کے لیے جائیں تو ذرا ترتیب سے اچھی طرح اس کو چیک کریں، مثلا اس کی ناک دیکھیں کٹی ہوئی نہ ہو، اس کے دانت دیکھیں ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر جانور بہت خوبصورت ہے، اچھا فربا ہے، ایک آدھ اس کا دانت ٹوٹا ہوا ہے تو چل جائے گا، خلاف سنت قربانی ہوگی لیکن بہرحال ہو جائے گی۔ فقہا نے فرمایا کہ اتنے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں کہ خود چارہ نہ چبا سکتا ہو تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے 1-2 دانت اگر ٹوٹے ہوں تو قربانی ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت ہے۔ تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ تمام دانت مکمل ہوں، لیکن پھر بھی اگر ایک آدھ ٹوٹا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اسی طرح زبان کو چیک کریں، کٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔
آنکھوں کو چیک کریں، دونوں آنکھیں بالکل صحیح ہونی چاہیے۔ اگر کانا بکرا ہو کہ ایک آنکھ ہے ایک نہیں، یا اندھا بکرا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو ذرا تھوڑا سا اس کی اس طرح آنکھ کے قریب لا کے یوں کریں، اگر وہ آنکھ بند کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی آنکھ ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ایک سے ایک ماسٹر لوگ ہیں، قربانی یہ بکرے کی آنکھیں بعض اوقات ضائع ہو جاتی ہیں اور اس میں نقلی آنکھ فٹ کی ہوتی ہے، تو یہ پتہ چل جائے کہ اگر نقلی ہوگی تو حرکت نہیں کرے گا، چاہے آپ کتنی آنکھ کے قریب کریں، تو یہ ضرور چیک کر لیا کریں، بعض اوقات دھوکہ ہو جاتا ہے۔ کانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جانور کے پیدائشی کان نہ ہوں تو یہ ایک عیب ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ہاں بڑے چھوٹے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بعض بکرے ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹی نسل کے ہوتے ہیں، ان کے ٹیڈی بکرے شاید کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے کان ہوتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت لمبے کان ہوں یا چھوٹے ہوں دونوں چل جائیں گے، لیکن مکمل طور پر اگر پیدائشی طور پر نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگی۔ اور اگر کان ہیں اور کٹے ہوئے ہیں تو اس میں دیکھا جائے گا اگر کان اتنا کٹا ہے کہ 1/3 یا اس سے زیادہ تو اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ 3 انچ کا کان ہے اور 1 انچ کٹا ہوا ہے تو یہ 1/3 1/3 جو ہے وہ کٹا ہوا کہلائے گا، یا اس سے زیادہ ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، لہٰذا اس سے کم کٹا ہوا ہے تو ہو جائے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور تھوڑا بہت کان میں کچھ خرابی ہوتی ہے، یا جیسے یہ ریوڑ کے ریوڑ لے کر آتے ہیں تو بطور نشانی بعض اوقات کان میں سوراخ سے کر دیتے ہیں چھوٹا سا، تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اگرچہ خلاف سنت ہے، مکروہ قربانی ہے، لیکن وہ کراہت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ خرابی پیدا ہو، بہت زیادہ خرابی پیدا ہو، تو ایسے جانور کی ہو سکتی ہے، لیکن اچھا ہے کہ پورا کان ثابت ہو تو بہت ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد سینگ چیک کر لیں۔ سینگ میں اور کانوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے، اگر پیدائشی کان نہ ہو تو قربانی نہیں ہوگی، لیکن اگر پیدائشی سینگ نہ ہو کسی کے تو قربانی ہو جائے گی، اس کو عیب نہیں شمار کیا گیا، کیونکہ سینگ ایک اضافی چیز ہے اور کان باقاعدہ ایک جسم کا عضو ہے، ایسا جو عضو ہے کہ جس کی وجہ سے حسن پیدا ہوتا ہے اور جانور یا انسان مکمل ہوتا ہے۔ سینگ ایک اضافی چیز شمار کی گئی ہے، تو اس لیے وہ زینت کے لیے گویا کہ کہہ لیں آپ، یا خاص کسی ضرورت کے لیے، جیسے جانوروں کو بعض کو اللہ تعالیٰ نے سینگ دیے ہیں تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکیں، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیدائشی سینگ نہ ہو تو ہو جائے گی۔ اب اگر سینگ ٹوٹ گیا، مثال کے طور پر ٹوٹا ہوا ہے، تو یہ دیکھا جائے گا اگر جڑ سے ٹوٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، چاہے ایک ہی ٹوٹا ہو۔ ہاں اگر جڑ سے نہیں ٹوٹا، اوپر سے ٹوٹا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، مگر خلاف سنت ہوگی۔ تو بعض اوقات یہ ایسا کرتے ہیں کہ جانور کے سینگ کاٹ کر اور اوپر سے اس کو گھس دیتے ہیں، گول سینگ کر دیتے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی بہرحال ہو جاتی ہے، اور بکثرت ایسے جانور منڈی میں آئے ہوتے ہیں، خصوصاً گائے وغیرہ جو ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں، تو ان کی قربانی ہو جاتی ہے لیکن خلاف سنت ہوگی، اگر پورے سینگ ہو تو بہت ہی بہتر ہے۔ دیکھیں یہ بات مطلقاً نہیں ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی تو اس کو جمعہ نہیں ہوگا، یہ صاحب ترتیب کے لیے حکم ہوتا ہے۔ صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں جس کی زندگی میں کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو اور ہوئی ہو تو اس نے پڑھ لی ہو، اس کو کہتے ہیں صاحب ترتیب۔ آپ فرض کر لیں صاحب ترتیب شخص ہے، اس کی آج کی فجر نکل گئی اور اس نے جمعہ پڑھنا ہے، اگر اس کو یاد ہے اور وقت میں بالکل جمعے کے وقت میں گنجائش ہے تو اس پہ لازم ہے کہ پہلے فجر پڑھے گا پھر جمعہ پڑھے گا۔ اس طرح عام دنوں میں پہلے فجر پڑھے گا پھر ظہر پڑھے گا، اگر اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ وقتی نماز پڑھ لی تو وہ نہیں ہوگی، کیونکہ ترتیب واجب ہوتی ہے، یہ لازم ہے ہمارے نزدیک۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کسی شرعی عذر کی بنا پر کچھ نمازیں قضا ہوئیں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ادائیگی میں بالکل تاخیر نہیں فرمائی، جیسے ہی موقع ملا فوراً ان کو ادا کیا۔ اس سے فقہاء نے ایک نتیجہ نکالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قضا نمازوں کے سلسلے میں ادائیگی کا اس طرح اہتمام کرنا کہ اگلی نمازوں سے پہلے سرکار نے اس کو پڑھ لیا، تو اس میں حکمت رسول پوشیدہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ترتیب کو قائم رکھنا لازم ہوگا۔ اور بھی اس کے دلائل ہیں لیکن یہ بھی میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی، تو لہٰذا ایسے شخص کو لازم ہے کہ پہلے فجر پڑھے اور پھر جمعہ ادا کرے۔ ہاں اگر فرض کر لیں کہ اس کو یاد ہی نہیں رہا، اس نے آ کے جمعہ پڑھ لیا، پھر یاد آیا کہ آج کی فجر تو رہ گئی تھی، یا اتنا کلوز ٹائم رہ گیا کہ اگر آ کر وہ فجر پڑھے تو جمعہ ہی نکل جائے گا، جیسے آخری وقت میں جمعہ ہو رہا ہے یا ابھی پہلے وقت میں ہی ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد کہیں اور جمعے کی جماعت نہیں ملے گی، اب اس کو اجازت ہوگی کہ شامل ہو جائے اور وہ قضا چاہے بعد میں پڑھ لے۔ تو یہ ذرا ذہن میں تھوڑا سا رکھیں، یہ اس کا حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فجر نہیں پڑھی تو جمعہ ہوگا ہی نہیں، ایسے تو سابقہ زندگی کی اگر بہت ساری فجر رہتی ہیں تو اس کا مطلب جمعہ تو پھر ہونا ہی نہیں چاہیے، بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے، تو کیا کرے گا؟ جمعہ نہیں ہوگا تو زورے پڑے گا، تو صحیح مسئلہ ذہن میں رکھیے گا۔
ایک یہ فرمایا کہ اگر نماز انسان خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہے لیکن تھکن بہت زیادہ ہے تو کیا کرے؟ کیا نفس کو مغلوب کرتے ہوئے نماز میں مشغول ہو جائے اور یہ خشوع و خضوع کو پیش نظر رکھتے ہوئے پہلے سو جائے، تھکن دور کرے اور پھر نماز میں شریک ہو؟ دیکھیں اس کا جواب تو یہ ہے کہ پہلے وہ سوئے گا، اس کے بعد وہ نماز میں شریک ہو۔ باقی رہا مغلوبیت نفس کا مسئلہ، یہ بھی شیطان کی بہت بڑی چال ہوتی ہے کہ انسان 50 زندگی کے معاملات میں نفس کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے، وہاں مغلوبیت نفس کا بالکل خیال نہیں آتا، اور جہاں پر ایسے ضرورت نہیں ہوتی وہاں بار بار ذہن میں ڈالتا ہے کہ نہیں تم نفس کو مغلوب کرو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو نماز میں خشوع و خضوع انتہائی مطلوب ہے۔ خشوع و خضوع کا مطلب یہ قلبی کیفیات ہیں کہ دل میں اللہ کا خوف حاضر کر کے امور آخرت کی طرف کامل طور پہ متوجہ ہو کر دنیاوی خیالات سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھ کر نماز کو ادا کرنا، یہ خشوع و خضوع کہلاتا ہے، اور اس طرح کے دھیان بالکل کہیں نہ بٹے۔ تو اب وہ شیطان مغلوبیت نفس کے پردے میں وہ کہتا ہے کہ تم نفس کو مغلوب کرو اور پڑھو، اور خشوع و خضوع رہے گا نہیں نماز میں، کبھی جھونکے کھائے گا آدمی اور بیزاریت اور ایک کوفت کسی کیفیت طاری ہوگی، اور اس سے نماز کا ثواب بہت ہی کم ہو جائے گا۔ مغلوبیت نفس ایسے معاملات میں نہیں ہوتی، بلکہ اس معاملے میں ہوگا کہ آپ آرام سے سوئیں اور سونے کے بعد پھر وضو کر کے نماز پڑھیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہماری بہنیں خاص طور پہ اس میں میری تائید کریں گی کہ تھک گئی ہیں کام سے، باوضو بھی ہیں، تو کیا یہ اگر سوچیں کہ تھوڑا سو کر پھر اٹھ کے وضو کر لیں تو اندر سے کوف سی پیدا ہوتی ہے، اور پھر سو جاؤں پھر اٹھ کے وضو کروں پھر کروں، جلدی سے پڑھ لو۔ تو یہ بھی ایک چال ہوتی ہے کہ مغلوبیت نفس کے نام پر حقیقتاً اطاعت نفس کی طرف لے آتا ہے۔ تو بہرحال اگر بھوک لگ رہی ہے پہلے کھانا کھائیں پھر نماز، تھکن ہے پہلے تھوڑا آرام کریں پھر نماز، شور شرابہ ہے تو پہلے یہ ختم کریں پھر نماز، اسی طرح اگر واش روم وغیرہ جانے کی حاجت ہے پہلے فارغ ہوں پھر نماز۔ اس میں اگر جماعت بھی نکل جائے تو شرعی عذر مانا گیا ہے کہ آپ پہلے یہ کام ختم کریں، اس کے بعد پھر جماعت میں شامل ہوں۔